کیا آپ بھی آن لائن ٹیچر ہیں؟ اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو چاہیے بچوں کی پسند اور ناپسند دونوں چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس پڑھنے والا بچہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس بات کو پسند کرتا ہے، وہ کس عادت کو پسند کرتا ہے، آپ اسے کیا چیز دیں وہ اسے چاہتا ہے، آپ اس کو کیسے پڑھائیں، اس کی نفسیات کیا ہیں۔ آپ اگر بہترین استاد بننا چاہتے ہیں، اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ پہلے بچے کی نفسیات کو سمجھیں، بچے کی طبیعت کو سمجھیں، دیکھیں بچہ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ بہترین استاد بنیں تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اور مانوس کرنے کے لیے پھر اس کے مختلف انداز ہیں۔ آپ چاہیں تو بچے کو چاکلیٹ دے کے مانوس کر لیں، چاہیں تو بچے کو آئس کریم، چاہیں تو بچے کو مختلف چیزوں کی تصاویر وغیرہ، جیسے کلاسز میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انہیں دے سکتے ہیں، بیٹا یہ دیکھیں یہ چاکلیٹ آپ کے لیے۔ آپ خوبصورت سا اس کا نام سامنے لکھ کے دکھا سکتے ہیں، آپ پھول وغیرہ، آپ اس کو ستارے وغیرہ سٹار بنا دیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈل ہو گئیں، ٹرافیاں ہو گئیں، مختلف طرح کی چیزیں وغیرہ بچے کے سامنے رکھ کے اس کو آپ اپنے ساتھ مانوس کر سکتے ہیں۔ بچے کی طبیعت کو سمجھیں، بچے کی طبیعت کو سمجھ کر اگر آپ پڑھائیں گے آپ بہترین قاری بنیں گے، بہترین استاد بنیں گے، آپ پڑھائیں گے بہتر انداز میں۔ اگر آپ اپنے فیصلے، اپنا انداز بچے پہ تھوپیں گے، بچے اسے نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے ساتھ بہتر انداز میں پڑھیں آپ کے پاس، تو پھر میرے دوستو ہر بچے کو پڑھانے کا طریقہ ایک ہی نہیں ہے۔ آپ اگر ایک ہی ترتیب پہ، ایک ہی اصول کو لے کے ہر بچے کے اوپر وہی اپلائی کریں، آپ چاہتے ہیں اسی اصول کے ساتھ بچے جو ہیں جیسے باقی پڑھتے ہیں یہ بھی ویسے ہی پڑھے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہوگا تو پھر بچہ جو ہے متنفر بھی ہو جائے گا، بچے کا مزاج بھی برہم ہو جائے گا، بچے کا انداز بھی بدل جائے گا، بچہ آپ کے ساتھ مانوس بھی نہیں ہوگا، بس پڑھ جائے گا لیکن مجبور ہو کے پڑھے گا۔ اگر آپ اس کی نفسیات کو دیکھ کے آپ مختلف انداز میں اسے پڑھائیں تو بچہ آسانی سے پڑھ جائے گا۔ کہتے ہیں بہترین استاد وہ ہوتا ہے جس کے پاس پڑھانے کا ایک طریقہ نہیں، اس کو پڑھانے کے کئی طریقے آتے ہیں۔ ہر بچہ ایک طریقے سے نہیں پڑھتا۔ ایک بچے کو آپ نے پڑھایا بیٹا پڑھو الف با تا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک ہے اسے با کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ بی لکھ کے، بی کا سہارا دے کے آپ اسے با پڑھا رہے ہیں۔ جیم ہے، آپ جیم لکھتے ہیں یا جیپ لکھتے ہیں یا جے سے کچھ نہ کچھ اور بنا کے پھر آپ کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھو۔ آپ نے نون پڑھانا ہے، اب دیکھیں اس کا ایک انداز ہے، یہ دیکھو یہ بیٹا یہ نون ہے، نہیں ایک اور انداز ہے بیٹا یہ دیکھیں۔ آپ نے کبھی مون دیکھا، چاند دیکھا؟ تو چاند دیکھیں کیسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، سامنے کمپیوٹر میں بنا کے، لیپ ٹاپ میں بنا کے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں، اوپر سٹار بنا دیں۔ یہ سٹار ایسے ہے جیسے ڈاٹ ہے، یہ جو مون ہے یہ ایسے ہے جیسے نون ہے، بچہ اس کو آسانی سے سمجھ لے گا۔ تو آپ اس انداز میں بچوں کو پڑھائیں تو بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے طریقے آپ خود تلاش کریں۔ بچوں کے والدین سے پوچھیں کہ بچہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کیا یہ چاکلیٹ کو پسند کرتا ہے، کیا یہ ٹافی پسند کرتا ہے، اس کی پسند کیا ہے، جو وہ بتا دیں تو آپ وہی چیزیں بچے کے سامنے لانا شروع کر دیں۔ بچہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، کون سے بول ہیں جن بولوں سے بچے کی زندگی کے اندر، بچے کے ماحول میں ایک جادوئی اثر آتا ہے، وہ کون سے بول ہیں جو بول بولے جائیں بچہ ایک پل میں اچھلتا ہے، کودتا ہے کہ مجھے اتنے پیارے بولوں سے یاد کیا، بتاؤ میں کیا کروں، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ میٹھے بول آپ ان کے والدین سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کو کون سے بول پسند ہیں، کون سی چیزیں پسند ہیں، انہی چیزوں کا استعمال کریں۔ بچے کی شاباش اس میں کمی نہ کریں، بچے کو بہت زیادہ شاباش دیں، اس کی بہت زیادہ تعریف کریں۔ اگر آپ بہترین استاد بننا چاہتے ہیں تو بات بات پہ آپ بچے کی تعریف کریں۔ بچہ ٹھیک پڑھ رہا ہے اس کی تعریف کریں، بچہ غلط پڑھ رہا ہے اس کو ٹوکے نہ، بس ٹھیک ہے ایک غلطی کر دی درگزر کر دیا، دو کر لیں درگزر کر دیا، تین کر لیں درگزر کر دیا۔ ہاں اس کی اصلاح کرنی ہے، ایک ایک کر کے اس کو سمجھا دیں، اسے کہتے ہیں بیٹا آج آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، کوئی بات نہیں، ایک دو غلطیوں کا تذکرہ ہی نہ کریں، یہ کہتے ہیں اس کو ہم تھوڑا ایسے کر لیں کیسے ہو جائے گا۔ تو آپ بچے کے ڈاؤٹ، بچے کے ذہن میں جو مشکلات ہیں ان کو بچے سے پوچھیں کہاں آپ کو مشکل لگ رہی ہے، اس کو آپ بہترین انداز میں، احسن انداز میں
آسان انداز میں بچے کے سامنے پیش کریں تاکہ بچہ آپ کی بات کو لے، آپ کی بات کو سمجھے، آپ کی بات اس پہ اثر کرے، تو پھر آپ بچے کو سمجھائیں، بچہ دیکھے گا وہ پھر انجوائے کرتا ہوا پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو آئیں آج کے اس سیشن میں یہ ایک چھوٹی سی سیریز کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں بہترین قاری بنیں، بہترین استاد بنیں، آن لائن یا آف لائن ٹیچر ہیں آپ، تو آپ کوشش کریں بچوں کی نفسیات کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیا کریں، ان کی پسند ناپسند کا خیال کریں اور بچوں کو مانوس کر کے چلائیں۔ ہر بچہ مار سے نہیں پڑھتا کہ ڈنڈا اٹھا لیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی، نہیں، کچھ پیار سے بھی پڑھتے ہیں۔ پیار سے ان کو قائل کریں، پیار سے ان کو اپنے طرف مائل کریں اور پیار سے ان کو جو انہیں پڑھانا ہے آپ پڑھا سکتے ہیں۔ بچوں میں اگر آپ جوش بھر دیں گے، ان میں شوق بھر دیں گے، اگر ان میں طلب بھر دیں گے، اگر ان کے ساتھ آپ مانوس ہو جائیں گے، آپ جو چاہیں آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پڑھانے سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بچہ آپ کی کلاس کو انجوائے کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کا آپ کو ایک تھرمامیٹر دیتا ہوں۔ تھرمامیٹر ہوتا ہے نا مختلف قسم کے، تو یہ تھرمامیٹر ایک یہ ہے، آپ آسانی سے اس کو ناپ سکتے ہیں کہ جو بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے کیا وہ آپ کے ساتھ خوش ہے، آج کی کلاس میں جو اس نے پڑھا، آج کی کلاس کے سیشن میں اس نے کیسا آپ کو پایا۔ تو دیکھیں جب آپ کلاس کو ختم کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں کیا بچہ مجبور ہو کے بیٹھا تھا یا شوق کے ساتھ بیٹھا تھا، کیا اس کا دل چاہتا تھا کہ کلاس تھوڑی اور بھی 5 منٹ لمبی ہو جائے، 10 منٹ لمبی ہو جائے، 2 منٹ اور لمبی ہو جائے، کیا بچے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے سلام کیا نہیں، اس نے پہلے کہہ دیا اللہ حافظ فی امان اللہ اور کال کاٹی اور بھاگ گیا۔ تو دیکھیں کلاس کے ابتدا میں، کلاس کے درمیان میں، کلاس کے آخر میں، پوری کلاس میں کلاس کو بچے کو انجوائے کراتے ہوئے اس کو پڑھائیں۔ انشاءاللہ بچہ آپ کے ساتھ مانوس بھی ہوگا، آپ کی باتیں اس پہ اثر بھی کریں گی، آپ کا وہ دوست بن کے آپ کے پاس پڑھے گا اور آپ کے لیے دعا بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ مانوس بھی ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔